السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے الحمدللہ، اور سورہ بقرہ کی بھی ہماری آیت نمبر 128 مکمل ہو چکی ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے آیت نمبر 129 اور آیت نمبر 130، یعنی 129 اور 130۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے، اور اسی طریقے سے ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ ربنا، را کو پر کر کے پڑھنا ہے اور نون کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ وابعث، با میں قلقلہ کریں گے اس لیے کہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ رسولا، را کو پر کر کے پڑھنا ہے، اور یہاں پر دیکھیے لام کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں میم آ رہا ہے۔ میم ادغام کے حرفوں میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ غنہ بھی کر کے پڑھنا ہے۔ منہم، یہاں پر دیکھیے یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں ہا ہے۔ ہا اظہار کے حرفوں میں سے ہے، نون ساکن کے بعد میں اظہار کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک، حمزہ کو بھی کھینچنا ہے اور یا کو بھی کھینچنا ہے، اس لیے کہ دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، عین کو حلق سے نکالنا ہے۔ والحکمت، یہاں پر بھی ہا کو حلق سے نکالنا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، زا کا پروناؤنسیشن جو ہے اس کے اندر سختی ہوتی ہے تھوڑی سی، اور دونوں دانتوں کو ٹچ کر کے پیچھے سے زبان لگائی جاتی ہے دونوں دانتوں کے بیچ میں، تو یہ زا کا پروناؤنسیشن ہوتا ہے، زا ادا ہوتا ہے۔ یزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ انک، نون میں غنہ کریں گے، انت کے نون میں اخفا کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے تا آ رہا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ وَمَن، یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں یا ہے، نون ساکن کے بعد میں یا آتا ہے تو وہاں پر نون میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ادغام یرملون کا قاعدہ ہے۔ یرغب، را کو پر کر کے پڑھنا ہے اور غین کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے۔ عن ملتی، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد میں میم ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ عن، اس طریقے سے۔ ابراہیم، با میں قلقلہ کریں گے، را کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ابراہیم نہیں پڑھیں گے، ابراہیم۔ من سفیہ، نون ساکن کے بعد میں سین ہے تو یہاں پر نون میں اخفا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ سین اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نفسہ، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے اور صاد کو بھی اور طا کو بھی، تینوں کو پر کر کے پڑھنا ہے اور نون کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَإِنَّهُ، نون کے اندر غنہ کریں گے۔ فِي الْآخِرَةِ، خا کو بھی پر کرنا ہے اور را کو بھی پر کرنا ہے۔ صالحین، یہاں پر صاد کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ تجوید کا کچھ پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو یہاں پر بتائے ہیں، ان پوائنٹ کو دھیان میں رکھیے اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو پڑھنا کیسے ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔
آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. चलिए क्लास को ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।